بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ آج کتابت کورس کا سبق نمبر 17 ہے۔ اس سبق کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تقاریر کے اندر صحت تلفظ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تقاریر کے اندر اچھے سے اچھے الفاظ کیسے استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ تقاریر کے اندر صحت تلفظ کتنا ہی ضروری ہوا کرتا ہے؟ اگر نہیں تو آئیے آج کے سبق کے اندر ہم یہی کچھ اسی پر بات کریں گے کہ تقاریر کے اندر صحت تلفظ کتنا ضروری ہے اور صحت تلفظ آپ کو کیا فائدہ دے گا۔ تو پچھلے ایک سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الفاظ کا ذخیرہ کب اور کیسے ہونا چاہیے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم بات کریں گے صحت تلفظ پر کہ الفاظ کے صحیح ادائیگی کیوں ضروری ہوتی ہے اپنی تقاریر کے اندر، اور الفاظ کی درستگی ہم اپنی تقاریر کے اندر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر یہی کچھ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ سبق کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ کتابت کورس کا کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے، اور اپنے دوست احباب کو ہمارے چینل کے ساتھ ضرور جوڑیں، اور اگر ویڈیو پسند لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں، اور اپنا قیمتی مشورہ کمنٹس کے اندر ضرور دیا کریں، اور اگر کتابت کورس کے متعلق کوئی سوال درکار ہے تو وہ بھی کمنٹس کے اندر ضرور کیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تقاریر کے لیے صحت تلفظ کیوں ضروری ہوتے ہیں اور صحت تلفظ آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ زبان ایک اعلیٰ اظہار ہے جس سے انسان اپنی معافی ضمیر، اپنے خیالات و احساسات کو بذریعہ الفاظ ایک دوسرے تک انسان پہنچاتے رہتے ہیں۔ انسانی ذہن ایک گہری جھیل ہے جس میں غم و الم، رنج و راحت، الفت و کلفت، عشق و محبت، شادی و غمی، اس طرح کے بہت سارے الفاظ انسانی ذہن کے اندر ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کی ترجمانی زبان کیا کرتی ہے، اس لیے تو دانشور کہتے ہیں کہ الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آوازیں تو دوسری چیزوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، آوازیں تو باڑوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، آوازیں تو استبروں کے اندر بھی ہوتی ہیں، لیکن ان آوازوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرق جو انسان کو دیا ہے وہ صرف اور صرف نطق اور اچھے الفاظ کے ذریعے سے دیا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ بھی اپنی تقاریر کے اندر اچھے اچھے الفاظ استعمال کریں۔ تو خطباء کرام کے لیے بالعموم اور تقریری مقابلے میں حصہ لینے والے کے لیے بالخصوص صحت تلفظ کا ہونا بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ اپنے الفاظ کے درستگی یہ بہت ضروری چیز ہوا کرتی ہے۔ آپ اپنے الفاظ کے اندر جتنی درستگی کریں گے اتنا آپ تقریر اچھی کر پائیں گے۔ تو ناظرین، آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ لوگوں کے سامنے جب بیان کرتے ہیں تو وہاں تنقید کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ الفاظ اچھے استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے جانے کے بعد وہ لوگوں کو کہیں گے مولوی صاحب کہاں سے بلوایا تھا، اس کو تو الفاظ کا بولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا، اس کی الفاظ کی صحت ہی نہیں تھی، یہ تو ایسے بے ڈھنگے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ اس وجہ سے وہ جو ناقدین ہوتے ہیں، جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کے جانے کے بعد لوگوں کو آپ کے خلاف باتیں کریں گے، اس وجہ سے لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں گے۔ تو آج ہی سے اپنے اندر تہیہ پیدا کریں اور اپنے صحت تلفظ کو بڑھائیں، اور تلفظ کی صحت کا استعمال، تلفظ کی صحت کا خوب خیال رکھا کریں، اور یہ تلفظ کی صحت یہ بہت ہی ضروری ہوا کرتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ شیر گونجتا ہے، ہاتھی یہ بھی آوازیں نکالتے ہیں، اور اسی طرح کوئلتی ہے، چڑیاں چہچہاتی ہیں، اور سانپ پھکارتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ملکہ دیا نطق کا، جو انسان اپنے نطق کے ذریعے، اپنے بول کے ذریعے، اپنے میٹھے اور شیریں بول کے ذریعے انسانوں کو اپنے ساتھ موافق بنا سکتا ہے اور اپنے ساتھ ملا سکتا ہے۔ یہ واحد الفاظ ہی کا ذریعہ ہے، یہ واحد الفاظ اور زبان کی مٹھاس ہے کہ ان کے سامنے بڑے بہادروں نے تلواریں نیچے پھینک دیں۔ انہی الفاظ کے ذریعے اور اسی زبان کے لب و لہجے کے ذریعے بہت ساری جنگیں جیتی جا سکتی ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ الفاظ کا ذخیرہ بہت بڑی چیز ہے، اور اسی طرح زبان کا لب و لہجہ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔
اگر آپ اپنی تقاریر کے اندر صحت تلفظ کا خوب خیال رکھتے ہیں تو آپ بھی ایک مایہ ناز اور اچھے خطیب ہیں۔ ایک مقرر، یہ الفاظ ایک وہ چیز ہیں جن کے ذریعے مقررین سامعین کو اپنی جال میں جگڑتے ہیں۔ سامعین اس مقررین کی جھوٹے سچے لفظوں کی بارش کے اندر بھیگتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی الفاظ کا استعمال کرنا آ جاتا ہے، آپ بھی الفاظ کا استعمال صحیح کرنا جانتے ہیں، الفاظ کی صحت کا خوب خیال رکھتے ہیں، تو آپ بھی ایک مایہ ناز اور اچھے خطیب ہیں، اور آپ بھی عوام الناس کو اپنی جال کے اندر جگڑ سکتے ہیں، اور عوام الناس کے اندر اپنی تقاریر کا جوش اور جذبہ دکھا سکتے ہیں، اور عوام الناس کے اندر اپنی تقاریر کا جذبہ اور بلبلہ پیدا کر سکتے ہیں، اور اپنے خطابت کا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنی تقاریر کے اندر الفاظ کی صحت کا خوب خیال رکھا کریں۔ تو یہ الفاظ کا ذخیرہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ سنجیدہ لوگوں کی باتیں سنا کریں، جیسے کالم نگار ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے ایک سبق میں نے بتایا تھا الفاظ کا ذخیرہ کیسے بڑھتا ہے، تو اس سبق کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، تو وہاں وہ سبق اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، اس سبق کو دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو صحت تلفظ کے لیے آپ کالم نگاروں کی باتیں سنا کریں، آپ بڑے بڑے جو مایہ ناز خطیب علماء کرام ہیں ان کے بیانات سنا کریں، ان کے بیانات سے یہ چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی تقاریر کے اندر اچھے سے اچھے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کے اچھے سے اچھے انداز کے اندر آپ صحت سے واقف ہو جاتے ہیں، اور ان الفاظ کی صحت اپنی تقاریر کے اندر بیان کرنا سیکھ جاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی اور بہترین چیز ہے۔ تو دوستو، امید ہے آج کے سبق کے اندر آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ صحت الفاظ تقریر کے اندر کیوں ضروری ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ سبق آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خطابت کورس کے متعلق ہم پوری انشاءاللہ آپ کو وضاحت کے ساتھ بتائیں گے کہ خطابت کیا ہے، یہاں سے شروع کیا تھا، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو، اگر آپ پورا ہمارا لیکچر سنتے ہیں تو آپ بھی ایک اچھے اور مایہ ناز خطیب بن جائیں گے۔ تو اگر کوئی مسئلہ درکار ہے تو کمنٹس ضرور، اور اپنا قیمتی مشورہ بھی کمنٹ کے اندر ضرور دیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔